نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست سے جو ہماری 47ویں نشست تھی، ہم نے تاریخ تصوف کے ضمن میں اس پہلو پر گفتگو کی کہ اورینٹلزم کب شروع ہوئی، یعنی مغرب میں مشرق پر تحقیق کا رجحان، اس کا آغاز کب ہوا، اور عملاً تحقیق کا عمل جس کو اورینٹلزم کہتے ہیں، اور وہ تحقیق کرنے والے اورینٹلسٹس کہلاتے ہیں، عملاً انہوں نے کب سے شروع کیا. تو میں نے کافی تفصیل سے گفتگو کرتے کرتے بات 17ویں صدی عیسوی تک پہنچائی، اور یہ کہا تھا کہ چرچ کاؤنسل آف ویانا سے نے 1312 عیسوی میں اورینٹلزم کے آغاز کا فیصلہ کیا تھا، مگر پریکٹیکلی 1632 میں اس کا آغاز ہوا کہ پچھلے 300 سال تک انہیں عربی زبان میں اور لاطینی زبان میں اور عبرانی زبان میں، لاطینی نہیں عربی میں، عبرانی میں، سریانی میں، ان زبانوں میں ماہرین لسانیات نہ ملے اور اسکالرز دستیاب نہ ہوئے جو مشرق میں جا کے ریسرچ کر سکیں. تو 1632 عیسوی میں جا کے کیمبرج میں، اور اس کے 4 سال بعد یعنی 1636 میں آکسفورڈ میں پہلی چیئرز قائم ہوئی. اورینٹلزم جہاں سے شروع ہوتی، اور یہ بات تفصیل سے پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں، اور جس نقطے پر اس بات کو چھوڑا وہاں سے آگے شروع کر رہے ہیں آج، کہ اس پورے عرصے میں ان کا رابطہ مشرق کی تحقیق کے لحاظ سے ایران سے ہی ہوا. تو ویسٹرن انکاؤنٹر اسلامی دنیا میں جب ہوا، علمی، تجارتی، سفارتی اور سیاسی اور سیاحی، وہ سارا ایران سے ہوا. اور ایران کے علاوہ ان کا انکاؤنٹر اور رابطہ کسی اور جگہ نہیں ہوا. تو وہی لوگ جو ان صدیوں میں جاتے رہے ایران، خواہ سیاحت کے لیے، خواہ تجارت کے لیے، خواہ سفارت کے لیے، تو واپس خواہ ریسرچ کے لیے، وہی ایک ریسرچر تھے، اور جو معلومات انہیں اس عرصے میں ملتی، جزوی، تھوڑی، زیادہ، جو کچھ، اس کو اپنے سفرناموں میں آ کے مرتب کرتے. اور وہ سفرنامے ان کا ابتدائی اورینٹلسٹک لٹریچر بنا، یورپ کا وہ ابتدائی لٹریچر بنا، مستشرقین کا تیار کردہ، جس نے مغرب کو بھی اور مشرق کو بھی جو کچھ مواد اس نے فراہم کیا، وہ ان کی رائے بنانے کی بنیاد بنا. اس میں انہوں نے ایران سے رابطے کے بعد اسلامی فلسفے کی تاریخ کو بھی جتنا سمجھا سو سمجھا، اسلامی تصوف کو بھی جو کچھ ایرانی حوالے سے سمجھا سو سمجھا، مذہب کو بھی سمجھا، ثقافت کو بھی سمجھا. اور اس پیریڈ میں ان کا مین تعلق زیادہ تر ایرانی شعراء کے ساتھ رہا. حافظ شیرازی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا کر لاطینی زبان میں، اور پھر اس کے بعد انگلش میں ترجمہ ہوا. عمر خیام کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، مولانا روم کو، رومی کی مثنوی کو ٹرانسلیٹ کیا، اور دیگر ایرانی شعراء جو تھے دیگر، ان کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ ان کی دلچسپی کا خاص مرکز تھے، اور انہی کی شاعری سے ہی تصوف کو سیکھا، انہی کی شاعری میں سے فلسفہ اخذ کیا، انہی کی شاعری میں سے اسلامی مذہب کو اخذ کیا، اور ثقافت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. وہ تو خیر مشاہدہ بھی کر رہے تھے. تو یہاں سے اسلامی تصوف کی تاریخ کے بارے میں کہ اس کا اوریجن اور اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ابتدا اور اس کا ارتقاء، یہ ان کا ایک ویژن شروع ہوتا ہے.
بڑا لمیٹڈ، جتنی ایکسیس بھی انہیں. یہ کرتے کرتے تو میں نے گفتگو جا کے ختم کی تھی کہ وہ 3 بھائی تھے برٹش، آخری جو ریفرنس میں نے دیا تھا، سر تھومس، اور سر تھومس کے بعد سر اینتھنی اور رابرٹ شیلے. یہ تینوں نے طویل عرصہ ایران میں سٹے کیا، اور اتنا عرصہ سٹے کیا کہ گویا یہ ایرانی ہو گئے. تو پھر ایرانی حکومت کے لوگوں نے ان کو مختلف یورپین کورٹس میں ایرانی ایمبیسڈر بنا کے بھیجا. تو اوریجنلی یہ برٹش ہیں، طویل عرصہ ایران میں قیام کی وجہ سے ایرانی ایمبیسڈر بن کے پھر یورپین کورٹس میں آئے، اور یہ بنیادی طور پر ایک بڑا سورس بنے. علاوہ اس کے اور بھی میں نے کافی سارے نام پچھلی نشست میں کوٹ کیے تھے، آج گفتگو میں اس سے آگے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے اور اپنے مشاہدات اور تاثرات لکھے. اب یہ زمانہ شروع ہوتا ہے یورپ کے رابطے کا ایران کے ساتھ. صفوی سلطنت کا دور شروع ہو جاتا ہے. صفوی سلطنت، جسے آپ صفویڈ ڈائنیسٹی کہیں گے، اس کا بانی یعنی فاؤنڈر وہ صفی الدین تھا. تو بنیادی طور پر اس سلطنت کا نام صفوی اس کے فاؤنڈر صفی الدین کی وجہ سے ہے. مگر اب پہلی بات سمجھ لیجئے، بڑی انٹرسٹنگ، جو تصوف کی تاریخ کے بارے میں اورینٹلسٹک مس انڈرسٹینڈنگ، اورینٹلسٹک ریسرچ میں جہاں وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، وہ بہت سے اورینٹلسٹ یہ سمجھے وزٹ کرنے والے اس زمانے میں، اور انہوں نے اپنے لکھا، اپنے سفر ناموں میں، اپنے ٹریولز کی رپورٹس میں لکھا کہ یہ جو صفوی ہے یہ ایک صوفی آرڈر کی ایکسٹینشن تھی. یہ گورنمنٹ صوفی سے انہوں نے صفوی سمجھا. اور ایک مغالطے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں. ایک تو لفظی مغالطہ تھا کہ یہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ایک صوفی طریقہ تھا صفوی، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے جو غلبہ پا کر، طاقت اور اقتدار پا کر حکومت اور سلطنت میں بدل گیا. تو یہ پورا دور صوفی دور تھا حکومت و سلطنت کا، صوفیاء کی حکومت و سلطنت تھی. اب وہ وزٹر تھے یورپ کے، جتنی ان کو کیا معلوم کہ تصوف کیا ہوتا ہے. وہ تو ٹریولر کے طور پہ آتے تھے، سیاح کے طور پہ آتے، جو وزٹ کرتے، جو ان کی سمجھ میں آتا اس کو اپنے جا کے مشاہدات، تاثرات کے طور پہ سفر ناموں میں لکھ دیتے. وہ لٹریچر بن رہا تھا یورپ کا، جو بعد کے آنے والوں میں اور بعد کے لکھنے والوں کے کام آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے، آرڈر ہے صفوی، اس کی ایکسٹینشن تھی. اور دوسرے مغالطے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا جو بانی ہے صفوی سلطنت کا، چونکہ اس کا نام صفی الدین تھا، اور اورینٹلسٹ کی تحقیق کے مطابق اور ایرانیوں کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ صفی الدین اوریجنلی خود بہت بڑا صوفی تھا، ایک ایرانی صوفی تھا. اب چونکہ اس کی سلطنت قائم ہو گئی اور وہ حکمران ہو گیا، بادشاہ ہوا صوفی ہونے کے ناطے، تو پھر وہ سارے لوگ جو اس سے منسلک ہو گئے وہ صفوی طریقہ کہلانے لگا. تو اس زمانے کے یہ 2 صدیوں پر ان کی گورنمنٹ محیط رہی ہے. تو ان کے بے شمار یکے بعد دیگرے جو ان کے کراؤن آئے، کنگز آئے، وہ پھر صفوی طریقہ میں صوفی تصور کیے جاتے تھے وہ سلاطین. مگر ان میں نامور لوگ جن کو گرینڈ صوفی کا ٹائٹل دیا گیا، گرینڈ صوفی کا، ایک تو صفی الدین جو بانی ہے، فاؤنڈر خود تھا، ایک شاہ اسماعیل اول تھا جو 1501 عیسوی سے 1524 عیسوی تک، 1501 سے 1524 تک اس کا زمانہ ہے، شاہ اسماعیل دی فرسٹ. اس کو بھی گرینڈ صوفی لکھا ہے اورینٹلسٹوں نے اپنے ٹریولز میں. اور تیسرا آدمی شاہ عباس اول، شاہ عباس دا فرسٹ، اس کا زمانہ تھا 1588 عیسوی سے 1629 عیسوی تک، 1588 سے 1629 تک. ان کو بھی گرینڈ صوفی کہتے ہیں. اس زمانے وہ سپیل کرتے تھے SOFY، صوفی، یوں اس کو سپیل کرتے تھے اپنے مخطوطات میں، اپنے ٹریولز میں، اپنے لٹریچر میں.
تو ان کو گرینڈ صوفی کہتے تھے، اور یہ تاثر یعنی تھرو آؤٹ رہا ہے، ان کے لٹریچر میں کیری آن کرتا رہا کہ یہ صفوی حکومت، بنیادی چیز سمجھ لیں، جو 200 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اس میں پوری رائے بن جاتی کہ یہ ایک صوفیاء کا ایک تصوف کا طریقہ، اس کی ایکسٹینشن ہے، ایک صوفی آرڈر ہے۔ اس کے بانی اور اس کے بڑے بڑے بادشاہوں کو گرینڈ صوفی کا ٹائٹل ملا، تو پھر ان کا انٹرسٹ اور بڑھ گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب تصوف کی ابتدا یہاں سے ہوئی، یا ایک فکر تھا تو اب جا کے منظم ہوا، اور وہ پھر تصوف کے اینگل سے ان کی سلطنت کو سٹڈی کرتے، اور ان کی سلطنت کے ادوار میں، اس کے دور میں جو ثقافت اور جو خانقاہیں اور جو طور طریقے تھے، اس کو تصوف سے کوریلیٹ کرتے۔ اس سے ان کا ایک ویژن بن رہا تھا تصوف کے بارے میں کہ کیسے تصوف کریٹ ہوا ہے دور زوال میں، دور انحطاط میں۔ اب یہ تصور کہ یہ صوفی تھے اور گرینڈ صوفی تھے، یہ شیکسپیئر نے اپنی نظموں تک میں اس کو بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اثر بعد میں برٹن تک رہا اس کا، اور شیکسپیئر کو کس کس نے نہیں پڑھا اور کتنے ذہنوں کو اس نے متاثر نہیں کیا۔ 2 ریفرنس دیے ہیں، 12th نائٹ شیکسپیئر کی، اس میں ریفرنس دیے ہیں اس کے گرینڈ صوفی ہونے کی۔ بعد ازاں یہی سلطنت جو بنیادی طور پہ تصوف پر عقیدہ رکھنے والی اور صوفیاء میں سے کچھ لوگوں پر مشتمل نکلی تھی، پھر جب اس میں کئی جو انتہا پسند علماء تھے تو ان کی وجہ سے یہ خود مخالف ہو گئی، انہوں نے احساس دلا دیا کہ یہ تصوف تمہارا تختہ الٹ دے گا اور صوفیاء تمہاری حکومت و سلطنت کو ختم کر دیں گے، چونکہ بنیادی طور پہ سلطنت جو ہے وہ تصوف کی فکر کی آئینہ دار تو نہیں تھی۔ یہ خطرہ تو لاحق رہتا ہے ڈائنیسٹیز کو، کنگڈمز کو، شہنشاہیتوں کو، بادشاہتوں کو، شہنشاہتوں کو۔ لہٰذا ملا باقر مجلسی اور اس طرح کے دور کے کئی علماء جنہوں نے دائرہ تنگ کر لیا، گھیر لیا ارد گرد سلطنت کے بادشاہوں کا، تو انہوں نے پوری سلطنت کو صوفیاء کے خلاف مخالف کر دیا، اور حتیٰ کہ جو صوفی مائنڈڈ لوگ تھے، خاص سنیوں میں، خاص شیعہ لوگوں میں، ان کو بھی آہستہ آہستہ انہوں نے صفایا کرا دیا ان کا۔ تو اس پیریڈ میں جو کچھ انہوں نے 200 سال کے عرصے میں سٹڈی کیا، لٹریچر تیار ہوا، وہ سب اسلامک مسٹسزم اور اسلامی تصوف کی تاریخ بنتی چلی گئی۔ اس پیریڈ میں ہربرٹ نے کام کیا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے، ان بھائیوں میں سے تھا برٹش، اور ہربرٹ نے اور جے بی ٹیورنیئر اور ہربرٹ، ان دونوں نے بطور خاص اس پیریڈ میں لکھا ہے۔ جے بی ٹیورنیئر یہ فرانس سے تھا، فرینچ تھا رائٹر۔ تو بنیادی طور پہ اب جس کا ذکر کیا میں نے آپ کو، ہربرٹ، اس نے 1604 میں ایک کتاب لکھی ایرانین اسلام کے حوالے سے، ریلیشنز، اور اس کا جو پہلا ایڈیشن تھا ریلیشنز کا، وہ بہت قدیم زمانے میں چھپا ہے، وہ 1604 میں چھپا، آپ اندازہ کر، اتنا قدیم زمانے میں۔ تو اس نے ریلیشنز کے ذریعے پھر ایک پوری تفصیلات اس کی، ہربرٹ کے بعد، یہ جو ہربرٹ کے کام کے بعد متصل اسی پیریڈ میں ایک اور رائٹر آیا ہے، وہ ایرانی تھا۔ ہربرٹ کا اور 3 بھائیوں کا کام تو میں نے مینشن کر دیا، اور ہربرٹ کے ہی کولیگز اور اس کے ساتھیوں میں سے اس کے پیریڈ میں ریلیشنز کا آتھر ایک اور ایرانی شخص، وہ بنیادی طور پہ ایرانی مسلمان تھا، اس کا نام تھا اولوغ بیگ۔ اس کو عروش بیگ کا نام بھی آیا ہے مختلف کتابوں میں، اور یہ طویل عرصے کے لیے ایرانی مسلمان، اس کو ایرانی سلطنت نے صفوی دور حکومت میں اپنا سیکٹری بنا کر انہوں نے یورپ کے کسی بادشاہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ 4 سیکٹری اپوائنٹ کیے تھے یورپ میں، 4 سیکریٹری اپوائنٹ کیے گئے اس زمانے میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور طویل عرصہ پھر یورپ میں، یہ اسپین میں رہا۔ تو اسپین کے بادشاہ کے کورٹ میں یہ ایران کے سیکریٹری کے طور پہ گیا، اولوغ بیگ، اور وہاں رہ کر اس نے مذہب بدل دیا، اور مذہب بدل کے مسیحی ہو گیا۔ عیسائی ہو جانے کے بعد اس نے پھر نام چینج کر دیا اپنا۔ یہ 1602 سے لے کر 1603 کا عرصہ جو اسپین میں گزارا، اس 1602 اور 1603 ان 2 سالوں میں یہ رومن کیتھولک ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کر مسیحی ہو گیا، رومن کیتھولک۔
اور رومن کیتھولک ہو جانے کے بعد اس کا نام ہو گیا ڈان جوان۔ اب یورپین لٹریچر میں، اورینٹلسٹک لٹریچر میں یہ ڈان جوان کے نام سے آتا ہے، مگر لکھتے ہیں ڈان جوان آف پرشیا۔ تو ڈان جوان آف پرشیا کون تھا؟ چونکہ اس کی کتاب ایک میجر سورس ہے اورینٹلسٹک سٹڈیز میں بن گئی تصوف کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے۔ یہ اولوغ بیگ تھا جو اسلام چھوڑ کر مسیحی ہو گیا تھا، رومن کیتھولک۔ 1599 میں ایکچولی 1599 میں اس نے ایران کو چھوڑا ہے، اور 1602 یعنی 1599 میں ایران سے گیا ایز سیکریٹری، اور 1602 اور 1603 اس عرصے میں اسپین میں یہ رومن کیتھولک ہوا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ریلیشنز، اور وہ ریلیشنز جو ہے وہ ایک بنیادی مواد فراہم کرتی ہے پھر ایران کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی ثقافت کے بارے میں، اور تصوف کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں۔ چونکہ جس زمانے یہ متعین ہوا تھا سیکٹری، وہ صفوی سلطنت کا دور تھا، اس کو تصوف کی حکومت تصور کیا جاتا تھا۔ یہ غلط تصورات تھے۔ اب یہ کتاب ایک بنیادی سورس ایک بنی۔ دوسرا، اس وقت آنے والے جو بنیادی جو ٹریولرز تھے، ان کی بنیادی ابتدائی دلچسپی تو ٹریڈ کے ساتھ ہوتی تھی، وہ اسکالرز تو نہیں تھے۔ پھر دوسری دلچسپی جو ڈیولپ ہوئی پولیٹکس کے ساتھ ہوئی، ڈپلومیٹک رابطہ بن گیا۔ تیسری دلچسپی کی بنیاد ان کی کلچرل بنی، ثقافت کا سٹڈی کرنے کے لیے آئے۔ تو سیاحت کرنے کے لیے آتے، یا تجارت کرنے کے لیے آتے، یا ڈپلومیٹک ریلیشنز میں سیاست کے لیے حکومت کے تعلق میں آتے، یا کلچرل لنک میں ثقافت کے مطالعہ کے لیے آتے۔ یہ ان کے بنیادی مقاصد ہوتے تھے۔ ان میں دوسرا جو مین سورس بنا، بہت بڑا تاریخی سورس بنا اورینٹلسٹک سٹڈیز کا اور ان کے نالج کا، وہ تھامس ہربرٹ تھا، جس کا ذکر میں نے کیا اس اولوغ بیگ کے ساتھ۔ تھامس ہربرٹ یہ 1627 عیسوی میں ایران پہنچا ہے، اور یہ برٹش ایمبیسیڈر تھا۔ برٹش ایمبیسیڈر کے طور پہ اس نے ایران 1627 جوائن کیا، یہاں آ کے اپنی جاب کو، اور یہ پھر 1627 سے 1629 تک وہاں رہا۔ پھر اس کے بعد باہر اندر آنا جانا رہا۔ پھر 1634 میں یہ دوبارہ لندن واپس آیا ہے، اور یہ 1627 سے لے کر 1629 اور درمیان میں 1634 کا پیریڈ ایڈ کر کے اس نے 250 صفحے کا 250 پیجز پر مشتمل اپنا سفر نامہ لکھا ہے۔ اس کا نام ہے ٹریولز ان پرشیا۔ ٹریولز ان پرشیا، یہ سفر نامہ لکھا ہے اس نے۔ اب یہ جو ٹریولز ان پرشیا، یہ پورا اس کا سفر نامہ ہے، یہ 250 صفحات کا ہے، تھامس ہربرٹ کا، اور یہ چھپا تھا 1928 میں، یعنی اس زمانے تو چھپا پہلے 1627 1629 میں پہلے چھپ گیا، بعد میں لیٹسٹ ہمارے قریب ترین پیریڈ میں دوبارہ ری پرنٹ ہوتا رہا ہے۔ تو براڈ وے ٹریولر سیریز لندن والے اس کو چھاپتے رہے، اور اس کو پھر سر ولیم فاسر نے انٹروڈکشن لکھا اس کے اوپر۔ تو یہ ایک بڑی میجر کتاب بنی۔ مشاہدات تھے وہ بطور نوٹس کے اس نے لکھے، ٹریولز ان پرشیا اس کے نوٹس تھے۔ اس میں اس نے پھر جس سے ملاقات کی، تو وہ پھر اس نے ان ملاقاتوں کو کچھ گین کیا، جمع کرتا گیا۔ اب اوتھینٹسٹی کی تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں نا، ایک پرسنل کانٹیکٹس ہیں۔ کسی کو کوئی ناچتا ہوا وج رقص کرتا ہوا درویش مل گیا، اس نے اس کو تصوف کے کھاتے میں ڈال دیا۔ قہوہ خانے میں کچھ مل گئے، تصوف کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کسی چائے خانے پر بحث کوئی سنی اس نے بیٹھ کر، کسی کی معرفت پر تصوف کے تو جو مشاہدات تاثرات ایک ٹریولر کے ہوتے ہیں اجنبی کے، وہ لکھتے چلے گئے۔ اس طرح اس نے سبجیکٹس بنائے۔ لہٰذا اس کا مین کنسنٹریشن رہا اس ہربرٹ کا پرشین پوئٹری پر۔ اس نے پرشین پوئٹری کا بھی ذکر کیا ہے ایرانی شعراء کے حوالے سے، اور ان کی فلسفیز کا بھی ذکر کیا ہے، اور مسٹکس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو بوتھ ایرانین اینڈ عرب کا نام دیا ہے، جبکہ عرب ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس میں حافظ شیرازی پر اس نے کام کیا ہے کافی، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور خواجہ سعدی شیرازی پر اس نے کیا۔ تو خواجہ سعدی شیرازی کے گلستان سعدی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے لاطینی زبان میں، وہ کام آ کے کیا بعد میں۔ اور اسی طرح پھر حافظ شیراز کی جو کلام ہے شاعری، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے۔
تو یہ ریفرنس دیتا ہے اپنے ٹریولز آف پرشیا کے اندر سارے اسپیلنگز وغیرہ وہ غلط دیتا ہے، جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اس طرح اسپیل کرتا ہے، مگر وہ کس نے اس کو مینشن کیا۔ اس کے بعد جے بی ٹیورنیئر، یہ پھر اس کا نام آتا ہے مین، اس نے پھر ٹریول کیا ہے ایران میں، اس نے کافی وقت لگایا اور اس نے اپنے تمام اسفار اور ان کے تاثرات اور سفر ناموں کو مرتب کیا، ٹریولز تھرو ٹرکی پرشیا اینڈ دا ایسٹ انڈیز اس نام سے، اور یہ کتاب پہلی بار 1684 میں چھپی لندن میں، 1684 میں چھپی، جے بی ٹیورنیئر ٹریولز تھرو ٹرکی پرشیا اینڈ دا ایسٹ انڈیز۔ اب اس میں اس نے پھر اسی طرح بنیادی طور پہ سوشل ایشوز پر، مذہبی ایشوز پر توجہ مرکوز کی ہے، اور شاعری اور فلسفہ اس کا بنیادی توجہ کا مرکز رہا ہے، اور مسلم فقراء پر اس نے اپنا کلام کیا، جو بھی فقراء اس کو جس طریقے سے ملیں اور جو کچھ کنسیپٹ اس نے سمجھا اس سے اس نے تصوف کو ڈیرائیو کیا کہ یہ ایران سے تصوف چلا ہے، یہ تحریک تصوف کی موومنٹ، اور یہ اس کی شکلیں۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر جان فرائر آتا ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا ڈاکٹر جان فرائر، اور فیلو تھا رائل سوسائٹی کا بھی۔ یہ بھی ایک انگلش اور برطانوی ٹریولر تھا جو ایران گیا ہے صفوی دور سلطنت میں۔ یہ جب واپس آیا 1677 سے 1678، 1677 to 78، ان 2 سالوں کی اس نے روداد لکھی ہے 4 والیومز میں، پھر یہ اس سے بڑا ذخیرہ بنا ہے، 4 والیومز پر مشتمل اس نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے نیو اکاؤنٹ آف ایسٹ انڈیا اینڈ پرشیا بینگ 9 years of travels۔ اس کو وہ بعد میں ولیم کروک نے ان کو ایڈٹ کیا ہے، اس نے مرتب کیا تھا 1672 میں اور 1681 میں تک۔ ان ٹریولز کو اس نے پھر اس کے باقی سفروں کو بھی جمع کیا، اس کے سارے نوٹس کو، اور ولیم کروک نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، اور یہ چھپا اس وقت، اور پھر لندن کی سوسائٹی نے 1909 میں اور 1915 میں اس کو ری پرنٹ کیا ہے، یہ سارے چھپے ہیں 4 والیومز میں۔ اب اس نے اپنے مشاہدات کے نتیجے میں درویشوں کا تذکرہ بڑا کثرت سے کیا ہے، اور جو فقراء کا تصور ہے اس کو بیگرز لکھا ہے۔ اسلام میں فقراء کے تصور کو بیگرز کے طور پہ ایک منفی تصویر کشی کی ہے، نیگیٹو پکچر دی ہے، مگر وہ سورس بنا ہے اورینٹلسٹک سٹڈیز میں، اور ساروں کا مرکز یہی رہا ہے کہ یہ تصوف کی جو مسٹیسزم کی جو موومنٹ ہے یہ ایران سے جنم لیا، اور یہ ایران کے اثرات، اس کے فلسفے، اس کے شعراء کے خیالات، ان کے فلسفیوں کے اور ان کی ثقافت کے، یہ سارا اس کا انٹریکشن ڈسکس کرتے ہیں جا بجا، اور اس طرح تصوف کی موومنٹ کو وہ ایران کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ چونکہ ابتدائی تاریخ کے بارے میں، تصوف کی تاریخ کے بارے میں ابتدائی مواد فراہم کرنے والے صرف ویسٹرنرز تھے، مغربی اورینٹلسٹ تھے، اور ان کا کل اثاثہ علم اور مبلغ معلومات صرف اور صرف پرشیا تھا، ایران تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے چونکہ ہندوستان کا بھی ایک ٹریول کیا ہے، تو ہندوستان سے بھی فقراء کا تذکرہ کر کے تو ان کو بھی بیگرز کے طور پہ مینشن کیا ہے، تو ایرانین بیگرز اینڈ انڈین بیگرز کو جوائنٹلی تصوف کے فقراء کے تصور کے طور پہ اس نے آگے بڑھایا ہے۔ پھر اس کے بعد شارڈن کا زمانہ آتا ہے، 1643 سے 1713 تک اس کا پیریڈ ہے، 1643 to 1713۔ یہ سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ ویسٹرن ٹریولر ہے، اس نے وولومینس بکس لکھی ہیں بڑی، اور اس کے کتابوں کا اور اس کے ٹریولز کے اکاؤنٹس کا اور اس کی معلومات کا بہت انفلوئنس اور اثر ہوا ہے فرانس پر بھی اور برطانیہ پر بھی۔ تو چونکہ برطانیہ کے کراؤن نے اس کو اپنا آفیشل اسٹیٹ جیولر مقرر کر لیا تھا، کراؤن جیولر بنا لیا تھا، یہ فرینچ تھا، اوریجنلی فرینچ جیولر تھا، ایک صراف تھا، اس کو برطانیہ کے کراؤن نے اپنے پاس لے لیا۔ تو اس نے جو پوری روداد اپنی ساری زمانے کی لکھی ایران کے صفوی دور کی، وہ ساروں کو مرتب کر کے، تو اس کا کام کافی زیادہ آگے ڈیولپ ہوا ہے، اور اس کے کام کو پھر تمام بعد کے لوگوں نے، روسو سمیت اور وولٹائر سمیت اور گبن اور سر ولیم جونز، سب نے ان کو اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا، اور ان بعد کے لکھنے والوں نے اپنے معلومات کی بنیاد اس کے کام پر کی۔
اس نے 1965 میں پرشیا اور انڈیا دونوں کا ٹریول کیا. 1665 میں ایران بھی گیا. ایران تو کافی وقت گزارا اور ہندوستان بھی گیا. اور پھر دوبارہ اس نے 1671 میں دوبارہ اس نے سفر کیا پرشیا کا اور اصفہان گیا. ٹرکی سے ہوتا ہوا اصفہان گیا اور 1677 تک کئی سال اس نے پھر وہاں گزارے, 6 سال گزارے, اور 1677 میں واپس پھر انگلینڈ آیا ہے. اس نے پھر اتنی زبان فارسی سیکھی کہ یہ برطانیہ میں اور یورپ میں اپنے دور کا, انگلش کا تو خیر وہ اپنا اسکالر تھا ہی, مگر پرشین لینگویج کا اور پرشین وے آف لائف کا, پرشین زبان, فارسی زبان اور فارسی طرز زندگی اور ثقافت کا بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا تھا. تو اس کی کتابیں وہ معلومات کا بہت بڑا اہم مصدر تھی, ماخذ تھی. تو جان ایمرسن نے اس کے سفر نامے کو مرتب کیا ہے, انسائکلوپیڈیا ایرانی کا. اس کے اندر پوری تفصیل آئی ہے. اس کے والیوم 5 میں صفحہ 373 پہ اس کو پھر مینشن کیا ہے. اور اس کے ٹریولز جو ہیں مرتب ہوئے ہیں, دا ٹریولز آف سر جان شارڈین انٹو پرشیا اینڈ دا ایسٹ انڈیز. تو یہ بھی 4 والیومز پر مشتمل اس کے ٹریول سفر نامہ ہے, 4 والیومز پر مشتمل ہے. تو لندن نے اس کو پرنٹ کیا تھا, ویسٹ منسٹر میں, لندن میں بھی اور ویسٹ منسٹر میں 1686 میں پہلی مرتبہ اس کی 4 جلدوں پر مشتمل سفر نامہ چھپا ہے. 1686 میں ویسٹ منسٹر میں چھپا ہے, ڈیوک سٹریٹ ویسٹ منسٹر 1686 میں, اور لندن میں بھی اس کو پرنٹ کیا ہے. اور ٹریولز ان پرشیا کے نام سے بھی اس کا چھپا ہے جان شارڈین کا. ایم پینزر نے اس کا انٹروڈکشن لکھا, سر پرسی سائکس نے اس کا انٹروڈکشن لکھا, اور یہ 1927 میں نئے انٹروڈکشن کے ساتھ دوبارہ چھپا ہے لندن میں. یہ وہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا سورس ایڈ ہو گیا کہ چونکہ سفر کہیں اور نہیں کیا, صرف ایران کا اور انڈیا کا, اور یہ ان کا ایسٹ تھا, اور ان کے نزدیک جو کچھ وہاں سے ملا وہ اسلام کی تاریخ تھی, اور جو تصوف کو سٹڈی کیا اس کو اسی انداز سے بیان کیا, اور آگے نسلوں میں آنے والے لوگ جو ان کو پڑھ کے کرتے رہے, تو چونکہ ہر جگہ پرشیا کا ہی ریفرنس آتا رہا, کسی اور شہر, اور ان کے ہاں نہ ان میں کوئی بغداد گیا. قطع نظر اس کے کہ قدیم زمانہ میں یہ فارس کا حصہ تھے, مگر بعد ازاں عرب کا حصہ بن گئے, زبان بھی بدل گئی تھی. نہ ان میں کوئی بغداد گیا ہے, نہ ان میں سے کوئی کوفہ گیا ہے, نہ ان میں سے کوئی بصرہ گیا ہے, نہ ان میں سے کوئی دمشق اور شام گیا ہے, نہ ان میں سے کوئی حرمین شریفین گیا ہے, نہ ان میں سے کسی نے قرآن اور سنت کو پڑھا ہے, نہ انہوں نے سے کسی دور صحابہ, دور تابعین, دور اتباع التابعین کو ٹچ تک نہیں کیا. میں نے آپ کو یہ 3 والیوم پر مشتمل پوری کتاب کر دی ہے, میری نظر سے گزری ہے. یہ انسائکلوپیڈیا ہے ہیریٹیج آف صوفیزم پر, ویسٹرن اسکالرز کا لکھا ہوا. تو یہ جتنے مسافر سفر کرنے والے لوگ ہیں, اور جتنے آتھرز ہیں, جتنے اورینٹلسٹ ہیں, جتنے ٹریولرز ہیں, جنہوں نے مرتب کیا ابتدائی مواد 3-4 صدیوں میں, ان میں سے کسی شخص نے ان مقرر جو سینٹرل سٹیز تھے ایران کے, یا شیراز گئے ہیں, یا اصفہان گئے ہیں, یا اس زمانے کے تہران میں گئے ہیں, جو مین مرکزی خطے تھے اس ایران کے سینٹرل, اس سے, یا انڈیا گئے ہیں, اس سے باہر ہٹ کر بغداد, کوفہ, بصرہ سمیت دمشق اور حرمین شریفین اور وہ تمام خطے, ایجپٹ وغیرہ, جہاں ادھر تو انہوں نے چکر ہی نہیں لگایا کہ کوئی کمپیریٹو سٹڈی بھی کرتے, کہ تصوف کی ہسٹوریکل روٹس کسی اور جگہ تلاش کرتے, اور تلاش کرتے ہوئے حجاز تک لے جاتے, حرمین شریفین تک لے جاتے, اور اس تصوف کی ڈیولپمنٹل ہسٹری کو باقی جگہوں پر بھی ٹریس کرتے, وزٹ ہی نہیں کیے. ان کا تو پورا کا پورا سفر اور سارے اسفار صدیوں تک صرف ایران کے سینٹرل ایریاز تک رہے, اور ہندوستان میں رہے, اور اسی کا اکاؤنٹ دیتے رہے. اب وہ کافی ہاؤسز کی تاریخ دیتا ہے, اس کو قہوہ خانہ بیان کرتا ہے, قہوہ خانہ اصفہان کا. بڑے ڈیلائٹ فل پیارے اکاؤنٹ اس نے دیے ہیں اس کے اندر, کہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور کوئی آ کے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, پھر وہ بیان کرتا ہے, اس کے بعد ملاز آتے ہیں اور وہ پھر نصیحت کرتے ہیں, واز کرتے ہیں. اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی علماء دین کا کنسیپٹ نہیں ہے, جو لفظ اس نے متداول تھا اس نے وہ لفظ دے دیا. اس کے بعد ملاز کم دیر, اس کے بعد درویشز آتے ہیں, درویش وہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں, نصیحت, وہاں سے اس نے تصوف لے لیا ہے. جو کہوہ خانوں میں ملا آتے ہیں, وہاں سے دین کی تعبیر, شرعی تعبیر لے لی ہے. پھر پوئٹس آتے ہیں,
وہ اپنی نظمیں غزلیں سناتے ہیں، وہاں سے تصوف بھی فلسفہ بھی وہ چیزیں لے لی ہیں، اور واپس آ کے وہ کہتے ہیں کوئی کسی کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، کسی سے ڈیبیٹ نہیں کرتا، اور اچھی تعریف کی ہے کہ ان کے اخلاق آپس میں اچھے ہیں، کوئی کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، تو ہر چیز مل جاتی ہے وہاں کہوہ خانوں میں، تو کہوہ خانوں کی تفصیلات انہوں نے مرتب کی ہیں، وہاں سے تصوف کی ہسٹری کو لیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ملا پھر کھڑا ہو جاتا ہے درمیان میں، مڈل میں، کہوہ خانے میں، کافی ہاؤس میں، وہ تبلیغ کرتا ہے، کوئی درویش کبھی آ جاتا ہے تو اپنی زبان میں پورے لوگوں کو اپنی معرفت کا خطاب کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ چیزیں اس دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی اور مولا کی محبت کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں سے وہ صوفیزم اور اس کے پورے کنسپٹ کو ڈیرائیو کرتا ہے۔ چوتھا والیوم جو ہے اس کے وائجز کا، اس میں پھر وہ 15 صفحے پھر صوفیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے فورتھ والیوم میں اپنے ٹریولز میں۔ اور ویسے تو بے شمار سارے چاروں کے چاروں والیوم میں جا بجا وہ چیزیں بھری پڑی ہیں، مگر یہاں جا کر وہ علم الکلام کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، کبھی حکمت کا تذکرہ کرتا ہے، فلسفہ کا، اور اس سارے کو اور شعراء کو تصوف کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یعنی انٹریکشن کر دیا ہے، اس کا کنسپٹ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں فلسفی کو صوفیزم کے ساتھ جوڑ کر اس نے اسٹڈی کیا ہے۔ فلسفی بھی جو اس کو اصفہان کے کعبہ خانوں میں ملی ہے اور ایران کے مرکزی شہروں میں جو ملی ہے، وہاں سے اس نے صوفیاء کی تحریک کا پورا کنسپٹ ڈیولپ کیا۔ اور پھر جو ایک بنیادی غلطی ان کے ہاں ہوئی ہے وہ یہ کہ جو شارڈن ہے یہی جس نے 4 والیومز پر مشتمل بنیادی کتاب لکھی، اب جو معلومات اس کو ملی، خانقاہوں کا وزٹ کیا اس نے، ایران کے صوفیاء کو دیکھا، یہ بنیادی سورس بنا اورینٹل اسٹڈیز کے میجر سورسز میں سے، جتنے سفر نامے میں گنتا چلا رہا ہوں ان میں سے بہت بڑا لیٹسٹ سورس بن گیا 17ویں صدی عیسوی کے اندر، دور وہ صفوی دور تھا، اور اس نے جو بہت بڑی یہ خطا اور ٹھوکر کھائی، غلطی کی، وہ یہ کہتا ہے کہ تصوف کا بانی ایک ایرانی صوفی تھا جس کا نام ابو سعید بن ابی الخیر تھا۔ اب یہ ایک بڑا ریلائبل سورس تھا ان کا، اورینٹلسٹ کا، لکھتے ہوئے۔ اب ہر ایک کی کتاب چونکہ ایران کو صرف تصوف کو صرف ایران تک ہی دیکھ رہی تھی، باہر تو کہیں وزٹ ہی نہیں کی ہے، اسٹڈی نہیں کی ہے کہ تصوف کو کسی اور جگہ بھی ٹریس کرتے، لوکیٹ کرتے، معلومات ہی نہیں، اندھیرا ہے، صرف ایران کو دیکھا ہے، اور ہر ایک کی بات ایک دوسرے کی تائید کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے بطور ریسرچر یہ بات فائنڈ آؤٹ کر کے لکھی، اس نے کہا کہ یہ تصوف کی جو موومنٹ ہے اور تصوف، اس کے بانی اور فاؤنڈر خود ایرانی صوفی ہیں، شیخ ابو سعید بن ابی الخیر۔ یہ ایک بہت بڑی ٹھوکر اورینٹلسٹک سٹڈیز آف ہسٹری آف صوفیزم میں کی گئی۔ اور یہ جو ایرانی صوفی ہیں حضرت شیخ ابو سعید بن ابی الخیر، ان کی یہ خانقاہ ہے۔ اور ان کی آپ اندازہ کریں، ان کی وفات 440 ہجری میں ہوئی، شیخ ابو سعید بن ابی الخیر کی 440 ہجری میں۔ تو سب گویا یہ یورپ میں تصوف کے بانی کے طور پہ متعارف ہوئے، فاؤنڈر آف دا موومنٹ آف صوفیزم، تصوف کو انٹروڈیوس کروانے والے، اسلام میں تصوف کو داخل کرنے والے۔ تو پھر کیوں نہ سمجھتے ان کو پڑھنے والے لوگ کہ تصوف ایک عجمی پودا ہے، ایرانی پودا، ایران میں پیدا ہوا، کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی، یہ 3 صدیاں پہلے کی بات ہے جو شاہدین کا پیریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارا آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ سارا پیریڈ صفوی دور حکومت کا تھا، اور یہ جو چھپا ہے سارا، اور یہ کتاب جو ہے وہ ساری، جو میں نے آپ کو وہ بھی عرض کی کہ یہ کتاب بھی یعنی اس کے پیریڈ 1688 میں پہلی بار چھپی تھی، اور جو اس کا زمانہ ہے 1671 سے 1677 عیسوی کا ہے، یعنی کم و بیش 400 سال پہلے کی بات ہے، 350 پونے 400 سال قبل۔ تو اس نے اب وہ تھیوری اورینٹلسٹوں نے ریجیکٹ ہی نہیں کی آج تک۔ پچھلی صدی 20ویں صدی کے وسط میں جب ریسرچ زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی تو تب جا کر ریفیوٹ کیا اس تھیوری کو، اب جا کر 50 سال 70 سال قبل۔ مگر جو سکولر ہمارے اور اہل علم و فکر و اہل تحقیق اس سے پہلے کے عرصے میں 20ویں صدی کے اوائل میں ہو چکے تھے، صاف ظاہر ہے ان تک لٹریچر یہی تھا، چونکہ کتابیں اصل مصادر چھپے نہیں تھے، وہ بعد میں آئے ہیں اس پیریڈ میں، تو جن کی رسائی اصل مصادر تک ہوتی چلی گئی وہ کرتے چلے گئے۔ اب یہ حضرت شیخ ابو سعید بن ابی الخیر
جن کو تصوف کا بانی بنا دیا اس نے. شارڈن نے 357 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 440 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو ان کے زمانے سے آپ یوں سمجھیں کہ 300 یا 250 سال پہلے تصوف اپنے خوب شباب پر جا چکا تھا. ان کے پیدائش سے 250 سال قبل تصوف نہ صرف ایگزسٹ کرتا تھا بلکہ تصوف پوری دنیا میں، عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں رواج پذیر ہو گیا تھا. خانقاہیں وجود میں آ چکی تھی. ان کی ولادت سے 200 سال قبل تو خانقاہ شیخ ابو الہاشم الصوفی کی پہلی خانقاہ رملہ کے مکان پہ بن چکی تھی. 200 سال ان کی ولادت سے پہلے. تصوف کا تذکرہ، صوفیاء کا تذکرہ امام حسن بصری کے زمانے سے تھا، امام عبداللہ بن مبارک کے دور سے تھا. امام شافعی کی اپنی زبان زندگی میں فرماتے ہیں میں نے 10 سال صوفیاء کی صحبت میں گزارے. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں تھا. اور اجل صوفیاء بشر الحافی 120 میں پیدا ہو رہے ہیں. اجل جلیل القدر صوفیاء حضرت بشر الحافی، حضرت ذنون مصری، حضرت داؤد طائی، حضرت عبد الواحد بن زید، حضرت امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام سفیان الثوری، حضرت فضیل بن ایاض، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت معروف الکرخی، حضرت جنید. یہ بزرگ سارے ان سے 200 سال پہلے، کوئی 150 سال، کوئی 200 سال، کوئی 250 سال ان سے پہلے کے ہیں، جو تصوف پر سینکڑوں کتابیں لکھ چکے تھے. سینکڑوں کتابیں، ایک ایک مصنف. امام حارث بن اسد المحاسبی اکیلے ایک ایک بزرگ 20 درجنوں کتابوں کے مصنف تھے. اب ان کے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں اس کو، چونکہ یہ کتابیں اوریجنل ٹیکسٹ چھپے نہیں تھے. یہ تو بعد کے اس پیریڈ میں منظر عام پہ آئے. تو انہوں نے جو کچھ معلومات ملی لکھ دیا اور وہ ان کے لٹریچر کا حصہ بن گیا. تو گویا تصوف پورا کا پورا ایران میں پیدا ہوا اور بانی شیخ ابو سعید بن ابی الخیر ہو گئے. اتنی بڑی تاریخی غلطی، اور لکھنے والا اورینٹلسٹ ہے، اس کا سورس ہے، اور وہ پھر تائید کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. اب مغالطہ لگا کیسے، وہ بھی معرض کر دوں. اس کو مغالطہ، اس آتھر کو کیوں مغالطہ لگا؟ مغالطے کی بنیاد یہ بنی کہ یہ تصوف کے بانی تو تھے نہیں، حتیٰ کہ ایرانی تصوف کے بھی بانی یہ نہیں تھے. حضرت با یزید بستامی سمیت یہ لوگ بڑے بڑے نامور صوفیاء اجل ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. جلیل القدر سینکڑوں ہزاروں صوفیاء ان سے قبل ہو گزرے ہیں. تو یہ تو کسی لحاظ سے غلطی کے ساتھ بھی بانی تصور نہیں ہو سکتے. سینکڑوں کتابیں ان سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. ان کو غلطی سے کیوں سمجھ لیا کہ یہ تصوف کے بانی ہیں، اور تصوف نے ایران میں ان کے ذریعے جنم لیا اور ارتقاء پذیر ہوا، اور یورپ میں یہ اس طرح یہ بانی تصوف کے طور پہ متعارف ہوئے شیخ ابو سعید بن ابی الخیر، اور یہاں سے تصوف کی موومنٹ شروع ہوئی. یہ کیوں ایسا سمجھا؟ یہ غلطی یہ لگی کہ ایران میں انہوں نے خانقاہیں پہلے سے موجود تھیں. خانقاہیں تو 3 صدیاں اس سے قبل سے چلی آ رہی تھی. 2 صدی ہجری میں باقاعدہ صوفیاء کی خانقاہیں بھی شروع ہو گئی تھی. دور اتباع التابعین میں، خیر القرون کے ہی دور میں صوفیاء کی خانقاہیں بھی شروع ہو چکی تھی. میں جب اسلام کی تصوف کی اصل تاریخ پر آؤں گا تو میں کوٹ کروں گا اس وقت. میں سب باتوں کو خلط ملط اس وقت نہیں کرنا چاہتا. اس وقت میری کنسنٹریشن اورینٹلسٹک سٹڈیز کی انالیسس پر ہے. خانقاہیں ایران میں بھی موجود تھیں اور باقی مختلف دور دراز کے شہروں میں موجود تھی اسلامی دنیا میں. مگر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار خانقاہ کے نظام کے لیے قواعد مرتب کیے ایران میں. لامحالہ ان سے جب 2 صدیاں پہلے سے خانقاہیں چلی آ رہی تھی تو قواعد وہاں موجود تھے، ضوابط موجود تھے، آداب موجود تھے، کتابیں موجود تھیں. مگر انہوں نے ایران کے اندر خانقاہوں کے نظام کے لیے قواعد مرتب کی، ایک ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کیا. چونکہ انہوں نے خانقاہی نظام کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کیا، اس سے اس شارڈین صاحب کو مغالطہ لگا تو انہوں نے ان کو پورے تصوف کا بانی بنا دیا. کوئی بدنیتی نہ بھی ہو
تو مغالطہ لگنا ایک بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، جس کی سٹڈی نہیں ہے، محقق نہیں ہے، اور مطالعے کے اور ایکسیس نہیں ہے، اور سورسز تک رسائی نہیں ہے، جو کچھ دیکھا ہے وہی سامنے ہے. تو انہوں نے تصوف کا بھی پکچر نہیں ہے کہ تصوف ہوتا کیا ہے. انہوں نے سمجھا یہی جو خانقاہ کے نظام کے لیے اس نے قواعد اور ضوابط مرتب کی ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کی ہے، شاید یہی تصوف کے اصول ہیں. اس نے ان کو پرنسپلز آف تصوف سمجھا، اور سمجھا کہ دس وے ہی از دا فاؤنڈر آف صوفیزم. پرنسپلز آف تصوف بنا بیٹھا. ان میں اور خانقاہی نظام کے کوڈ آف کنڈکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ان سے. اور پھر اسی پیریڈ میں آگے شارڈن نے جو گلشن راز کا ترجمہ کیا محمود شبستری کی، ایرانی شاعر ہیں محمود شبستری، ان کی فارسی میں نظم ہے گلشن راز. جیسے خواجہ سعدی شیرازی کی ہے گلستان، اور حافظ شیرازی کا کلام ہے اس طرح، یا فرید الدین عطار کی منطق الطیر ہے، یہ کتب ہیں. تو شبستری کی گلشن راز فارسی میں، اس کو فرانسیسی زبان میں اس نے پہلی بار ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے فرانسیسی زبان میں اس میں تینوں چیزوں کو اس نے یکجا کیا کہ یہ شبستری کی گلشن راز، اس نے کہا کہ یہ سورس ہے اسلامک فلسفی کا، اسلامک تھیالوجی کا، اور اسلامک صوفیزم کا. تصوف، تھیالوجی یعنی عقیدہ، اور فلسفہ، ان تینوں چیزوں کو اس نے ایک ڈاکٹرن کے طور پہ بنایا کہ یہ ایک ڈاکٹرن ہے جس کے 3 ڈائمینشنز ہیں. تو پھر تصوف کو چونکہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے تو بنیادی طور پہ اس کے تعین میں ٹھوکر کھائی کہ عقیدہ ایک اور چیز ہے، فلسفہ ایک اور چیز ہے، تصوف اور مسٹسزم روحانیت ایک اور چیز ہے. اس نے تینوں کو اکٹھا ایک ہی حقیقت کی یا فلسفے کی 3 ڈائمینشنز بنا کے پٹ کیا. تو یہ اس طرح کا جزوی نالج ہوتا تھا، جو پرسیپشن ان کا ہوتا تھا. جیسے مولانا روم نے ایک مثال دی، 7 نابینا تھے اور ان سے کہا گیا کہ ہاتھی ان کے سامنے رکھ دیا، ڈسکرپشن بتاؤ ہاتھی کیا ہے. نابینا ہے 7 کے 7، اور کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا. تو ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑ گیا. اس نے اس طرح ہاتھ پھیرا دور تک تو پیٹ ہی پیٹ نظر آیا. تو اس نے کہا ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے. ایک کا ہاتھ اس کے ٹانگ پر پڑ گیا، اچھی طرح ہاتھ پھیر کے اس نے کہا ایک ستون کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑ گیا، ہاتھ اچھی طرح پھیر کے ہلتا ہوا دیکھ کے اس نے کہا ربر کے جیسے پائپ کی طرح ہوتا ہے. کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑ گیا. اس زمانے پنکھے ہوتے تھے اس طرح، ابھی میں نے نوجوانی کے بچپن کے زمانے میں بھی دیکھے ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح بڑے الیکٹرکسٹی کے نہیں تھے پنکھے. تو اس کے ہاتھ دیکھا، اس نے کہا یہ پنکھوں کی طرح ہے. الغرض جس کا ہاتھ جہاں پڑا اس نے وہی وی این بنا لیا ایلیفنٹ کا. تو مولانا روم بیان کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا وی این بڑا ناقص اور محدود ہے. جو چیز تجھے نظر آتی ہے تو اسی کو کل اور اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، حالانکہ نہ وہ ٹوٹیلٹی ہے نہ وہ ریالٹی ہے. جہاں تیرا ہاتھ پڑ گیا، جتنا تمہیں تیرے احساس میں، مدرکات میں، ادراک اور احساس میں جو کچھ آیا، تو نے سمجھا یہی کلیت ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی ٹوٹیلٹی ہے، یہی ریالٹی ہے. یہی معاملہ ان مغربی مسافروں، سیاحوں، ٹریولرز کے ساتھ ہوا جو ابتدائی اورینٹلسٹ تھے، کہ جو کچھ ان کے مشاہدے میں آیا، جو کچھ سنا، جو مطالعہ کیا، جو لے گئے، جو سمجھ میں آیا، اسی کو ٹوٹیلٹی سمجھا، اسی کو ریالٹی سمجھا. وہ کتابوں میں آیا. اور پھر چونکہ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کی کیا بات ہے، پھر تو چونکہ گوروں کی بات تھی، گوروں نے لکھا تھا، یورپینز نے، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا رہا صدیوں تک، اور 1-2 نہیں پھر کئی والیوم، سینکڑوں کتب بنتی چلی گئیں. اور یورپ کی ہر زبان میں جو اٹھائے اس میں یہی ملے گا. کسی نے فرانسیسی زبان میں پڑھا تو یہی ملا، اسپینش میں پڑھا تو یہی کنسیپٹ ملا، چونکہ اس اسپینش کا ہاتھ پڑا تھا ہاتھی کے پیٹ پر، جرمن کا ہاتھ پڑا تھا ہاتھی کے سونڈ پر، فرینچ کا، فرانسیسی کا ہاتھ پڑا تھا ہاتھی کی ٹانگ پر، برٹش کا، برطانوی سیاح کا ہاتھ پڑا تھا ہاتھی کے کان پر. تو بات ہر ایک نے اس طرح کی تھی، تو مکس کر کے تو کنسیپٹ ایک ہی تھا، وہ ایک ہی روٹ کی طرف جاتے تھے، اور وہ روٹ ایران تھا. یہاں سے کنسیپٹ بنتے چلے گئے، اور یہ صدیوں میں چونکہ منتقل ہوئے سینکڑوں کتابوں میں، اور برِ صغیر پاک و ہند میں آئے، تو یہاں تو پھر نفسیات ہے. گوروں کی بات ہو تو وہ تو ہر شہر سے اعلیٰ ہو جاتی. یورپ سے آئے، انگلینڈ سے آئے، برطانیہ سے آئے، بھلے کس بنیاد پہ لکھی گئی ہو، وہ سب سے بڑی تحقیق ہے. اور اگلا المیہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اپنے میدان میں تاریخ تصوف پر تحقیق موجود نہیں تھی، کتاب نہیں تھی کہ اس کو کاؤنٹر کرتے، ری ایگزامن کرتے، اس کی کمپیریٹیو سٹڈی کرتے، کریٹیکل انالیسس کرتے، اور سورس ہی کوئی نہیں تھا. صدیوں تک وہی سورس رہا ہے، پچھلی صدی تک.
لہٰذا انہوں نے اپنی پوری کتاب کے اندر پھر تصوف کو پڑھتے ہوئے 4 چیزوں کے ساتھ اس کو انٹرمنگل کر دیا، مکس کر دیا ہے، تصوف کو اور علم کلام کو، یعنی مسٹسزم کو، علم کلام کو، تھیالوجی کو، ڈاگمیٹزم کو ملا دیا، پھر اس کے ساتھ فلسفی کو یعنی فلسفے کو ملا دیا، پھر مابعد الطبیعیات کو، میٹا فزکس کو ملا دیا۔ ان 4 چیزوں کو ملا کر ایک ہی آئیڈیالوجی اور فلسفی بنا دی ہے، تصوف، علم کلام، علم العقیدہ اور فلسفہ اور مابعد الطبیعیات، مسٹسزم، تھیالوجی، فلسفی، میٹا فزکس۔ اب یہ ساری چیزیں انہوں نے موسٹلی شعراء سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایرانی شعراء سے، اور پھر اس کے بعد جب اورینٹلسٹک سٹڈیز میں اگلا دور آیا کریٹیکل انالیسس کا، تحقیق کا، تبصرے کا، کومنٹری کا، رائے زنی کا، ویوز ڈیولپ کرنے کا، تو یہی سارا مبدا تھا معلومات کا، یہی ذخیرہ تھا، یہ کل مصدر تھا، یہ کل خزانہ علم تھا۔ تو جب اس پر انالیسز ہوئے تو پھر باقاعدہ کتابیں بنتی چلی گئیں، اور اس میں جو کچھ آیا اسلامی تصوف کے بارے میں وہ پھر اس کو فلسفہ بنا دیا، کسی نے مابعد الطبیعیات بنا دیا، کسی نے اس کو شاعری سے اخذ کر کے مایوسی اور دور زوال کی پیداوار بنا دیا، کسی نے ایرانی پیداوار بنا دیا، تو جو کچھ میسر تھا اس پر رائے قائم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ تو تصوف نہیں ہے جو کچھ یورپ نے پچھلی صدیوں میں پیش کیا ہے۔ لہٰذا اس پورے عرصے میں یہ ساری صورت ہوئی، اور کہیں بڑھ کے انہوں نے اگر بات کی ہے ان صوفیاء سے بڑھ کر تو مولانا روم کی مثنوی سے بات کر دی ہے، اس کے سینس سے لے کے آگے بات کر دی۔ مولانا روم کی مثنوی پر بھی شارڈن نے کام کیا اور وہ بھی اس کے ترجمے کیے، اور ابو سعید ابو الخیر کے ذریعے پھر آگے پرشین صوفیاء کا تذکرہ کیا، اس میں مولانا جلال الدین رومی کا تذکرہ بھی وہ لے آئے ہیں، اور محمود شبستری کی تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، گلشن راز کا ذکر لے آئے ہیں اس میں، پھر تہران کا تذکرہ بڑی تفصیل سے وہ لے آئے ہیں، شیراز کا تذکرہ لے آئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ، اور اس میں شیراز کے تذکرے میں ایک برٹش ڈپلومیٹ ہے، سفارتکار تھی جو تہران میں متعین تھی، پھر اس نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں، گلمپسز آف لائف اینڈ مینرز ان پرشیا۔ یہ 1856 میں 1856 میں یہ کتاب چھپی ان کی، لیڈی شیل کتاب ہے گلمپسز آف لائف اینڈ مینرز ان پرشیا، لندن میں چھپی، جان مرے نے چھاپی، 1856 میں یہ کتاب آئی۔ تو انہوں نے اپنا جو بھی پرسپیکٹو دیکھا اس اینگل سے انہوں نے معلومات فراہم کی، اس میں انہوں نے جیسے بتایا ایران اور شیراز اور تہران اور اصفہان کو جمع کیا معلومات کے لحاظ سے۔ اس طرح پھر جو ٹیکسٹ چھپے ہیں پرشیا کے وہ بھی سارے کے سارے ان کی بنیاد بھی تصوف کے جو ٹیکسٹ چھپے ہیں ان کی بنیاد بھی ساری ایران پر ہے، جو ان کو دستیاب ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ ان کو دستیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس میں آگے کی گفتگو میں انہوں نے ایران کے ساتھ ہندوستان کو کس طرح جوڑا، انڈین فلسفی کو، کچھ اس کا تذکرہ آئے گا، یہ جو ویسٹرن سکولرز تھے، اورینٹلسٹ تھے ان کے سفروں کے دوران، تو میں انشاءاللہ تعالی اس کی گفتگو اگلی نشست میں کروں گا کہ کس طرح ایران کو بنیاد بنایا تصوف کے ارتقاء میں، اور کس طرح ہندی فلسفے کو مکس کیا ایران کے ساتھ، اور دونوں کو ملا کے اس کو تصوف کی تشکیل میں ان کے رول کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ مغالطے تاریخی لحاظ سے کس طرح پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ اس کو پھر ہم 18ویں اور 19ویں صدی کے اور 20ویں صدی کے ریفرنس پہ اگلی نشست میں آ جائیں گے، اور اس موضوع کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ پھر ہم انالیسس شروع کریں گے اورینٹلسٹ کی بکس کے ساتھ اس سبجیکٹ کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔